مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کر دیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام ایک خوبصورت دین عطا فرمایا ہے، اور اس دین اسلام کو دنیا کے اندر نازل کرنے کا مقصد دین اسلام کا پوری دنیا میں غلبہ ہے کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہ ذات جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین اسلام کو پوری دنیا پر غالب کر دیں، چاہے مشرک اسے ناپسند ہی سمجھیں۔ تو قرآن کی یہ آیت بتلا رہی ہے کہ دین اسلام کو نازل کرنے کا مقصد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دین اسلام کا غلبہ ہے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا نفاذ ہے۔ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ انسان کو اللہ نے زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، صرف عبادات میں نہیں کہ یہ صرف زمین پر جا کر اللہ کی بندگی کرے، بلکہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرے، اللہ کی طرف سے جو نظام، جو قوانین اسے دیے جائیں، ان کے نفاذ کی کوشش کر کے اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کر دے۔ ابتدا سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا، آپ کا یہ مقصد تھا، آپ کا یہ نصب العین تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کیا جائے گا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے ماننے والوں کو بتا دی تھی کہ جس راستے کو تم قبول کر رہے ہو، جس راستے پر تم چل رہے ہو، جس مشن کو تم نے منتخب کر لیا ہے، اس کے اندر مشکلات، مصیبتیں اور پریشانیاں تمہیں آئیں گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں جنت ایسے مل جائے گی؟ جنت کی نہریں مفت میں مل جائیں گی، جنت کی حوریں تمہیں مفت میں مل جائیں گی، جنت کے حور و قصور تمہیں مفت میں مل جائیں گے، جنت کی شراب طہور تمہیں مفت میں مل جائے گی؟ کیا تمہیں پہلے لوگوں کی طرح آزمایا نہیں جائے گا؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول، تمہیں پہلے لوگوں کی طرح تمہیں آزمایا جائے گا، تکلیفیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، تو پھر اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور اس کے بدلے اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کا نفاذ ہوگا۔ تو آپ نے اسلام کے غلبے کی ابتدا مکہ المکرمہ سے فرمائی۔ سب سے پہلا عمل جس کا حکم آپ کو ملا، جس عمل کے ذریعے آپ نے اسلام کی اشاعت کا طریقہ اختیار فرمایا، وہ عمل دعوت کا عمل تھا کہ دعوت کے عمل کے ذریعے
اسلام کی اشاعت کی جائے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے تمام اہل مکہ کو جمع کر کے پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ یہ پہلی اعلانیہ دعوت تھی۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے نبی جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اسے پورا کریں۔ تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو میری تصدیق کرو گے؟ تمام اہل مکہ نے بیک زباں ہو کر کہا ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ نے اس بات کا اقرار کروانے کے بعد آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایھا الناس، لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پوری مکی زندگی، 13 سالہ مکی زندگی میں دعوت کا عمل چلتا رہا، دعوت کے عمل کو روکنے کی بڑی کوششیں ہوئیں۔ مشرکین کہتے تھے تم نماز پڑھا کرو، تم اپنی عبادات کرو، لیکن ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہو، ہمیں بھی بتوں کی عبادت کرنے دو، ہمیں بھی خانہ کعبہ کا طواف ننگے کرنے دو، ہم اپنا کام کرتے ہیں تم اپنا کام کرو، ہمیں کچھ نہ کہو۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا، تم اپنی عبادت کرو، اپنی نماز پڑھو، لیکن مسلمان کی دعوت میں شرک کی نفی ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ تو مسلمان مکی زندگی میں دعوت دیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس طریقے کو دعوت کے ذریعے اختیار فرمایا جس کے ذریعے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ آپ نے جو لوگ حج کرنے آتے تھے، حالانکہ اس میں کئی مفاسد ہوتے تھے، لیکن آپ وہاں تشریف لے جاتے، ان مفاسد سے اجتناب کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دعوت دیتے، لوگ مسلمان ہوتے۔ پھر آپ فردن فردن دعوت دیتے، مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہونی شروع ہو گئی، آپ کی دعوت چلتی رہی، لیکن ہر آنے والی رکاوٹ، ہر آنے والی تکلیف، ہر آنے والی پریشانی اور مصیبت کو مسلمان برداشت کرتے رہے، کیونکہ مقابلے کی اجازت نہیں تھی۔ اتنی تکلیف اور اتنی مصیبت مکی زندگی کے اندر مسلمانوں پر کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن ابی معیط کے گھر تشریف لے گئے، کافر تھا۔ آپ نے کہا بھائی تم مسلمان ہو جاؤ، تو اس نے کہا آپ کھانا کھائیں۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم میرا کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔ اس نے کہا چلو تم مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ نے کھانا تناول فرمایا، آپ واپس آئے تو وہ باہر نکلا، جا کر ابو جہل سے کہنے لگا، کارگزاری سنائی، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا آج کے بعد تم سے ہمارا بائیکاٹ ہے، تم ہمارے قوم کے فرد ہی نہیں ہو، تمہیں قوم سے باہر نکال دیتے ہیں۔ تم نے یہ کیا کام کر لیا؟ تو نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ تو ابو جہل سے کہنے لگا عقبہ بن ابی معیط، اس کا تدارک کیا ہے؟ اس نے کہا تدارک یہ ہے
کہ تم ایسے کرو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر تھپڑ لگاؤ اور اس کے منہ پر تھوک کے آؤ۔ تصور کریں کہ جس کے لیے اللہ نے نظام کائنات کو سجایا، جس کو انبیاء کا سردار بنایا، انسانیت کا سردار بنایا، بنی آدم کا سردار بنایا، ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ سجایا، اتنی تعریفوں والے ایک مشرک، ایک نجس انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ تھوک رہا ہے، اور آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں، آپ اس پر صبر کر رہے ہیں، دین کو نیچے نہیں ہونے دیا، دین کو نیچے نہیں گرنے دیا، دین کو اونچا رکھا ہے، دین کو عظمت دی ہے، دین کو عزت دی ہے، خود تکلیفیں سہ لیں، برداشت کر لیں، لیکن دین کو نیچے نہیں ہونے دیا۔ یہ صحابہ کی زندگی کا مشن تھا۔ آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ نے برداشت کیا۔ مکہ کی زمین آپ پر تنگ کر دی گئی، صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ اتنی تکلیفیں، کس کس تکلیف کا تذکرہ کریں؟ خلاصہ یہ ہے کہ مکہ کی زمین آپ پر اس قدر تنگ کی گئی کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب تم ایسے کرو، اپنے اس وطن کو چھوڑ دو۔ وطن کے چھوڑنے کا فیصلہ ہو گیا، اپنا گھر چھوڑو، اپنے بیوی بچے چھوڑو، اپنے باغات چھوڑو، اپنی زمین جائیداد چھوڑ دو۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر جانا، بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن اللہ کا حکم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت کی خاطر، دین اسلام کی عزت کی خاطر اللہ کے اس حکم کو پورا کیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، ہم سب مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہر مسلمان پر ہجرت ضروری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما رہے ہیں، مکہ سے باہر نکلے، آپ مکہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اے مکہ، مجھے تجھ سے محبت ہے، تو میرا وطن ہے، اگر میری قوم مجھ پر مکہ کی زمین کو تنگ نہ کرتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن میرے دل میں اللہ کے دین کی محبت تیری محبت پر غالب ہے۔ اے مکہ، میرے دل میں اللہ کے دین کی محبت تیری محبت پر غالب ہے، اس لیے مکہ چھوڑ کر اللہ کے حکم پر مدینہ کی طرف جا رہا۔ مدینہ آپ پہنچے تو 13 سالہ مکی زندگی میں کلمہ پڑھنے والے چند افراد تھے، 300 کے قریب تھے، کیونکہ غزوہ بدر میں آپ کی مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، تو یہ 300 سے لے کر 350 تک مسلمانوں کی تعداد تھی جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے۔ اب مدینہ میں پہنچے ہیں، اب یہاں بھی دعوت کا انداز اختیار کیا گیا تاکہ اسلام کی اشاعت نہ رکے، اور اللہ کے نبی کی بعثت کا جو مقصد کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنا، وہ محنت جاری رہے۔ اب یہاں پر آ کر دعوت کا انداز بدل گیا۔ مکی زندگی میں صرف دعوت تھی، مقابلہ نہیں تھا، ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ دعوت، مقابلے میں تکلیف آتی ہے، صبر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تمہیں آزمائش کا بھوک کے ذریعے، رزق میں کمی کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، اور وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کر گئے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو مکی زندگی کی دعوت میں
اور مدنی زندگی کی دعوت میں فرق تھا. یہاں آ کر انداز بدل دیا. یہاں قرآن آیا, اپنی دعوت کا انداز اب بدلو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جو ظلم کرتا ہے, جو مقابلہ کرتا ہے, اب تم بھی تلوار اٹھاؤ. مدنی زندگی کی دعوت کے پیچھے تلوار آ گئی. جہاد فرض ہو گیا, قتال فرض ہو گیا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. تم پر قتال فرض کر دیا گیا, اگرچہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, ناپسند ہے, لیکن قتال تم پر فرض ہے. اسی قتال کے ذریعے, اسی جہاد کے ذریعے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اور اللہ کا قانون نافذ ہوگا, اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اللہ کی مدد کے وعدے تمہارے ساتھ ہیں. ولا تہنوا ولا تحزنوا, تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وانتم الاعلون, تم ہی غالب رہو گے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم پکے ایمان والے ہو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تنصروا اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, ینصرکم, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیا تھی؟ کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو مدینہ کی زندگی, مدنی زندگی کا جو انداز تھا دعوت کا, وہ مکی زندگی سے ذرا مختلف ہو گیا. اب کیا تھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لشکر روانہ کرنے شروع کیے, اور اپنی زندگی میں 27 مرتبہ اسلام کے غلبے کی محنت کے لیے, اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے اور تمام ادیان کو مغلوب کرنے کے لیے, اپنی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے 27 مرتبہ بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان عمل میں اترے, خود میدان جہاد میں گئے. خود آپ کے ہاتھ میں جہاد کا جھنڈا ہوتا تھا, خود آپ لشکر کے امیر ہوتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں قربانی پیش کی کہ لمبی داستان ہے اور ایک لمبا ایک سفر ہے جو اللہ کے نبی نے میدان جہاد میں طے کیا. آپ کی دعوت کا انداز یہ تھا کہ جہاں پہ کفار کا غلبہ ہوتا تھا, آپ خود جاتے یا صحابہ کو بھیجتے تھے. 3 باتوں کی دعوت ہوتی تھی. جس زمین پر کفار کا غلبہ, انہیں جا کر 3 باتوں کی پیشکش ہوتی تھی کہ پہلی بات یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو, مسلمان ہو جاؤ, ہمارے بھائی بن جاؤ. اور دوسری دعوت, اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے, حکومت اور اقتدار ہمارے حوالے کرو, کیونکہ اسلام تخت نشین ہونے کے لیے آیا ہے, مسلمان تخت نشین ہونے کے لیے آیا ہے. جب دین تخت پہ آتا ہے تو پھر اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے. پوری تاریخ اسلام اٹھائیں, رسول اللہ کی سیرت اٹھائیں, رسول اللہ کی زندگی اٹھائیں, آپ وہ عمل تلاش کریں جس عمل کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ ملا تھا. وہ عمل کیا تھا؟ کس عمل کے ذریعے پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ, اسلام کا جھنڈا 64 لاکھ مربع میل پر لہرایا گیا؟ وہ عمل کیا تھا؟ صحابہ کرتے کیا تھے؟ وہ عمل دعوت کا عمل تھا, لیکن انداز بدلا. مکی زندگی کی دعوت کے پیچھے تلوار اور جہاد اور قتال نہیں تھا, مدنی زندگی کی دعوت کے پیچھے جہاد اور تلوار اور قتال تھا. تیسری پیشکش یہ ہوتی تھی, پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر تم کلمہ بھی نہیں پڑھتے, تم ہماری حکومت کو تسلیم نہیں کرتے, اقتدار بھی ہمارے حوالے نہیں کرتے, تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ تم قتال کے لیے تیار ہو جاؤ, تم سے جنگ ہوگی, تم سے جہاد ہوگا. اپنی زندگی میں آپ نے
80 سے زائد مرتبہ صحابہ کے لشکر روانہ کیے اس کام کے لیے، اور کتنے علاقے بغیر جہاد کے فتح ہوئے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہم آپ کے اقتدار کو، آپ کے تخت نشین ہونے کو قبول کرتے ہیں، اور کتنے علاقے جہاد کے ذریعے فتح ہوئے۔ فلسطین کیسے فتح ہوا؟ میں نے سابقہ بیان میں عرض کیا تھا کہ حضرت عمر نے بیت المقدس کو کیسے فتح کیا؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی قتال نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، صحابہ کا لشکر پہنچا ہے، انہوں نے کہا امیر المومنین سے ملاقات کروا دو، چابیاں انہوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے چابیاں بیت المقدس کی حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد دین اسلام کو پورے ادیان پر غالب کرنا ہے۔ تو آپ نے ایسی محنت فرمائی، آپ کی پوری مدنی زندگی گواہ ہے کہ جب اسلام کی دعوت کے پیچھے تلوار اور جہاد کا عمل ہوا ہے تو اسلام کی اشاعت بڑی تیزی سے ہوئی، اور ملک کے ملک فتح ہوتے گئے، اور اسلام کا جھنڈا اللہ کی زمین پر لہراتا گیا، اور اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ صرف دعوت کا انداز بدلا ہے، اس کو کہتے ہیں دعوت اسلام۔ زمین اللہ کی ہے، اور قانون بھی کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ ملک پاکستان ایک ملک ہے، اب ہندوستان کہے ہم نے یہاں پہ حکومت کرنی ہے، کوئی کرنے دے گا؟ کہتے ملک ہمارا ہے، زمین ہماری ہے، تم اقتدار چاہتے ہو، تم ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ انسان کی ملکیت عارضی ہے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس زمین پر قانون بھی کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ اس زمین پر اقتدار کس کا ہوگا؟ اللہ کے ماننے والوں کا ہوگا۔ اس زمین پر نظام خلافت قائم ہوگا، پھر اسلام کو غلبہ ملے گا، پھر اسلام غالب ہوگا، اور باقی تمام ادیان مغلوب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا مقصد یہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشن، یہ مقصد صحابہ کو دے کر گئے، اور بتا گئے کہ اگر اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کا نفاذ چاہتے ہو تو تمہیں دعوت کے پیچھے جہاد اور قتال کے عمل کو زندہ کرنا ہوگا۔ دعوت اسلام اور تذکیر میں فرق ہے۔ ایک وہ تبلیغ جس میں صرف مسلمان کو یاد دہانی ہے، کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ہے، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، لیکن اسلام کے رستے سے ہٹا ہوا ہے، ہدایت سے ہٹا ہوا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن اسلام کے جو تقاضے تھے، کلمے کے جو تقاضے تھے، رسول اللہ کے جو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو تقاضے تھے، اس پر اس کی زندگی نہیں ہے۔ اس کے پاس مسلمان دعوت کے لیے جاتا ہے، پیغام کے لیے جاتا ہے، تذکیر کے لیے جاتا ہے، یاد دہانی کے لیے جاتا ہے کہ بھائی تم نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے کے تقاضے پر بھی تو عمل کرو۔ نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھو، روزہ نہیں رکھتے روزہ رکھو، زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ دو۔ پوری دنیا میں تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے وہ یہی محنت ہے جسے تذکیر اسلام کہتے ہیں، یاد دہانی کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کلمے کے جو تقاضے ہیں تم اس پر عمل کرو۔ اور ایک دعوت وہ ہوتی ہے جسے دعوت اسلام کہتے ہیں۔ اب تبلیغی جماعت کے لوگ کسی کے پاس جائیں، اسے جا کر دعوت دیں، آگے سے بعض لوگ کہتے ہیں ہم کافر تھوڑی ہیں تم ہمارے پاس دعوت دینے آگے، کافروں کو جا کر دعوت دو، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اب یہ بات وہ مسلمان کرتا ہے جسے حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ وہ تیرے پاس اسلام کی دعوت لے کر نہیں آئے کہ بھائی کلمہ پڑھ لو، انہیں بھی پتہ ہے کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے،
یہ مسلمان کا گھر ہے. وہ تو اس لیے آئے ہیں کہ کلمہ تو پڑھا ہے, میرے بھائی تو کلمے کے تقاضوں پر نہیں ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جنت کی چابی ہے, لیکن چابی کے لیے دندانوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو کلمہ چابی ہے, اور کلمے کے بعد کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ اس کے دندانے ہیں. خالی چابی لے کر تالے میں ڈالو تو تالا نہیں کھلے گا, جا کر اس کے دندانے بنوانے پڑیں گے پھر تالا کھلے گا. کلمہ چابی ہے, چابی آپ کے پاس ہے, تو چابی کے دندانے کیا ہیں؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ذکر, نوافل, معاشرت, معاملات, عقائد, عبادات, یہ سارے اس دندانے ہیں. دندانے چابی کے ساتھ لگیں گے جنت کا تالا کھلے گا. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ دین اسلام دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آیا ہے, اور اسلام کا جو غلبہ وہ دعوت کے ذریعے ہوتا ہے. مسلمان کے پاس جو دعوت لے کر مسلمان جاتا ہے, یہ اسلام کی دعوت لے کر نہیں جاتا, یہ اسلام کی دعوت کی یاد دہانی ہے کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے, اب کلمے کے تقاضوں پر بھی عمل کرو. اس کا مذاکرہ ہے. یہ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والے جب آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں نفع ہوتا ہے. یہ ایک مذاکرہ لے کر جاتے ہیں. یہ نہ کہا کرو کہ ہم مسلمان ہیں, کافروں کو جا کر تبلیغ کرو. اور کافر کے پاس جو دعوت جاتی ہے وہ دعوت اسلام ہے. وہ میں نے انداز بتایا, اللہ کے نبی کا انداز دعوت کیا تھا اور صحابہ کا دعوت کا انداز کیا تھا, کہ یا تو کلمہ پڑھو, کلمہ نہیں پڑھتے اقتدار چھوڑو, کیونکہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے مسلمان آیا ہے, خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہے. اور تیسرا یہ ہوتا تھا کہ اگر تم دونوں باتیں نہیں مانتے پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. تو پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی یہ بتا رہی ہے کہ جس دعوت کے ذریعے, جس عمل کے ذریعے اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کا نفاذ ہوا ہے اور اسلام تیزی سے پھیلا ہے, ملک کے ملک فتح ہوا ہے, کیسر و کسرا کے خزانے مدینے میں آئے, روم اور فارس فتح ہوئے, اسلام کے جھنڈے ان ملکوں پہ لہرائے گئے. وہ عمل کیا تھا؟ وہ اس دعوت کے پیچھے جہاد اور قتال کا عمل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ. تم جہاد کو چھوڑ دو گے تم پر ذلت مسلط کر دی جائے گی. مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ اگر اسلام غالب ہونے کے لیے آیا پھر اسلام کو غلبہ کیوں نہیں ہے؟ اسلام مغلوب کیوں ہے؟ یہودیت کا کیوں غلبہ ہے؟ عیسائیت کیوں غالب ہے اس وقت دنیا میں؟ تو میں نے یہی کہا, میں نے کہا مسلمان اپنے مقصد سے ہٹا ہے, مسلمان نے اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا ہے, اس نے اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑا ہے. کہ اللہ کے نبی کی 10 سالہ مدنی زندگی اس کے سامنے ہی نہیں. یہ کہتا صرف میں نماز پڑھنے دنیا میں آیا, صرف عبادت کرنے آیا ہوں. نہیں, زمین پر اللہ نے مجھے آپ کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا. تو خلیفہ کب بنتا ہے؟ جب اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کرتا ہے. مکی زندگی 13 سالہ دعوت کی زندگی, صرف 300-350 مسلمان, اور جب مکہ فتح ہو رہا تھا 10,000 کا لشکر اللہ کے نبی کے ساتھ تھا. مکہ جب فتح ہو رہا تھا 10,000 صحابہ ساتھ تھے. کیسے اسلام تیزی سے پھیلا. اور پھر حجۃ الوداع پہ دیکھیے, جب اللہ کے نبی نے آخری خطبہ حجۃ الوداع پہ ارشاد فرمایا تو کتنا وہ مجمع تھا؟ 1,24,000 صحابہ تھے. 10 سال میں 13 سال میں کتنے مسلمان؟ 300-350. اور 10 سال میں کتنے مسلمان؟ لاکھوں میں. اسلام کو غلبہ کس سے ملا؟ جب مسلمان نے جہاد کے عمل کو زندہ کیا, اللہ نے مسلمان کو عزت دی ہے, اسلام کو فتح دی ہے, اسلام کو غلبہ دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے, ساری دنیا کے کافر مسلمان کو ختم کرنے کے لیے ایسے اکٹھے ہو جائیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں.
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ فرمایا پھر وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا مسلمان میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا، مسلمان دنیا سے محبت کرے گا، موت سے نفرت کرے گا۔ دنیا کی محبت دلوں پہ چھا جائے گی، دنیا کی محبت سے دل لبریز ہو جائیں گے اور مرنا نہیں چاہے گا، شہادت کا شوق ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے میں بچہ چلا جائے سارے گھر والے روتے ہیں، دادی بھی رو رہی ہے، دادا بھی رو رہا ہے، نانی بھی سر پکڑ کے بیٹھی ہے، بچہ کہاں چلا گیا؟ اللہ کے راستے میں چلا گیا ہے۔ اور بچہ چلا جائے امریکہ اور چلا جائے برطانیہ، ڈالر اور پاؤنڈ کی اتنی محبت ہے، گھر میں دیگیں پک رہی ہیں، اور بیوی بچوں کو کون خیال کرے گا؟ سارے کہتے ہیں ہم کریں گے، آپ جائیں برطانیہ جائیں، وہاں سے ڈالر بھیجیں، بیوی بچوں کو ہم خود سنبھال لیں گے۔ اگر بچے کو بھیجنا ہو اللہ کے راستے میں سال کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے، سب پریشان ہیں، ماں نہیں مانتی، باپ نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی کی بات سچی ہو گئی کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ موت سے ڈرے گا۔ صحابہ موت سے محبت کرتے تھے، صحابہ شہادت کے شوق میں آگے بڑھتے تھے۔ ان صحابہ کا ایک ایک بچہ، ایک ایک ماں، ایک ایک بہن شہادت کا جذبہ رکھتی تھی۔ ایک آواز مدینہ کی گلی میں لگتی تھی، حی علی الجہاد، حی علی القتال۔ صحابہ دوڑ رہے ہوتے تھے۔ عمر بن جموح حاضر خدمت ہوئے، یا اللہ یا رسول اللہ مجھے بھی جہاد پہ لے جائیں۔ فرمایا تیری تو ایک ٹانگ ہی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو معذور ہے، تو شریعت نے حکم ہی نہیں دیا کہ معذور جہاد میں نہ جائے۔ ضد کی اصرار کر کے میدان جہاد میں جا کر شہادت نوش فرمایا۔ معاذ اور معوذ آ گئے، 2 معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بھی لے جائیں۔ فرمایا تمہیں تو نہیں لے کے جا سکتے، تم تو چھوٹے ہو۔ ایک کو اجازت مل گئی کہ تو بڑا، تو چلا جا۔ چھوٹا کہنے لگا مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا چلو تم دونوں بھائی کشتی کرو، جو اگر تم جیت گئے تو تمہیں بھی جہاد پہ لے جائیں گے۔ تو چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا کہ تیری تو بات بن گئی ہے، خود ہی نیچے گر جا، مجھے اوپر ہونے دے تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے۔ وہ بڑا بھائی نیچے گر گیا، چھوٹا اوپر ہو گیا، آپ نے اسے بھی اجازت دے دی۔ معصوم بچے ماں اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو کیا کروں گا؟ فرمایا یا رسول اللہ تیر آپ کی طرف آئے گا، اس کو آگے کر دینا، کل قیامت کے دن میں بھی شہید کی ماں کہلاؤں گی۔ حضرت خنسہ اپنے بیٹوں کو کہنے لگی، 4 بیٹے تھے کڑیل جوان، کہ تیر آئے تو سینے پہ کھانا، پشت نہ پھیر دینا، کل کو اللہ کے ہاں میں سرخرو ہونا چاہتی ہوں اور میں 4 شہیدوں کی ماں بننا چاہتی ہوں۔ یہ ان عورتوں کا جذبہ تھا، یہ ان مردوں کا جذبہ تھا۔ تو پھر اسلام کا جھنڈا 64 لاکھ مربع میل پہ لہرا کے دکھایا۔ پھر کسی کافر کو جرت نہیں ہوتی تھی ایک مسلمان بہن کے چہرے کے اوپر تھپڑ مار دے۔ اور ایک آج کا دور ہے، مسلمان اپنے مقصد سے ہٹا ہے، اس لیے یہودیت غالب آئی، عیسائیت غالب آئی، یہ اپنے مشن سے ہٹ گیا۔ دنیا سے محبت، کاروبار سے محبت، ڈالروں سے محبت، پاؤنڈ سے محبت، بنگلوں سے محبت، گاڑیوں سے محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت نہیں ہے کہ اللہ کا دین کیسے اونچا ہو جائے، اللہ کے دین کو کیسے عزت مل جائے، اللہ کا دین کیسے دنیا میں غالب آ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، اے ایمان والو تم جہاد چھوڑو گے تم دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ یہ میری بات نہیں ہے، مدینے والے کی بات آج پوری دنیا کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے کہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، اللہ نے مسلمان کو فتح عطا فرمائی۔ جس قوم نے رسول اللہ کے اس مبارک عمل کو زندہ کیا، رسول اللہ کی سیرت پر عمل کیا، جس قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی دعوت پر عمل کیا، آج وہ قوم
20 سال کی محنت کے بعد فاتح بن رہی ہے اور پوری دنیا کا کفر چیخ رہا ہے، اور پوری دنیا کے کفر کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالبان کو کیسے 20 سال کی محنت کے بعد غلبہ عطا فرمایا، اور دنیا کے کفر کی فوجیں وہاں سے ذلیل ہو کر نکلی ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ طالبان بڑے اچھے ہیں۔ چائنا کہتا میں بھی تسلیم کرتا ہوں، ایران کہتا میں بھی تسلیم کرتا ہوں، فلاں کہتا میں بھی تسلیم کرتا ہوں، طالبان بڑے اچھے ہیں۔ انہیں وہ وقت بھول گیا جب طالبان پر ہائیڈروجن بمبوں کے ذریعے حملے کیے گئے، جب ان کے گھر تباہ کیے گئے، جب ان کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، کس طرح 43 ممالک کی فوج مل کر لاکھوں کی تعداد میں ان پر چڑھ دوڑی، اور اللہ کی زمین پر انہوں نے اللہ کے نظام کو نافذ کیا تھا، انہوں نے ختم کر کے دم لیا۔ پھر دنیا نے دیکھا، انہوں نے یہ تو کہتے تھے 1 ہفتے کی بات ہے، 1 ہفتے میں مشن پورا کر کے امریکہ واپس آ جائیں گے، لیکن وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وہ افغان طالبان اللہ کے قرآن کو سمجھنے والے تھے، رسول اللہ کی سیرت کو سمجھنے والے تھے، کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ مسلمان جب جہاد اور قتال پر عمل کرتا ہے غلبہ اسی کو ملتا ہے۔ ہم نتیجے کے پابند نہیں ہیں، ہم عمل کے پابند ہیں، عمل ہمارے ذمے ہے، نتیجہ اللہ کے ذمے ہے۔ مسلمان کامیاب ہو جائے تو غازی بنتا ہے، اور مسلمان شہید ہو جائے تو شہادت کا رتبہ پاتا ہے۔ مسلمان کے مقدر میں اللہ نے شکست لکھی نہیں ہے، مسلمان شکست خور نہیں ہوتا، مسلمان ہر صورت میں فاتح ہوتا ہے، شہادت کی صورت میں تب بھی فاتح ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کر دے تب بھی یہ فاتح ہے۔ آج کفر کس طرح طالبان کی منت سماجت کر رہا ہے، ہمیں مہلت دے دی جائے نکلنے کے لیے، تو یہ ان کی زندگی ہمیں بتا رہی، ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے، اسلام کے جھنڈے کو لہرانا ہے، تو طالبان ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، طالبان ہمارے لیے نمونہ ہیں، طالبان ہمارے لیے مثال ہیں۔ جب دین تخت پہ آتا ہے تو 1 گھنٹے کے اندر پورے ملک میں عورتیں پردہ کر لیتی ہیں۔ جب دین تخت پہ آتا ہے، جب طالبان تخت پہ آئے، پورے افغانستان میں پردہ ہو گیا، شراب بند ہو گئی، فلم کے کاروبار بند کر دیے گئے، سینما گھر بند ہو گئے، کیوں؟ دین تخت پہ آ گیا ہے۔ جب تخت پہ یزید ہوتا ہے، جب تخت پہ فرعون ہوتا ہے، جب تخت پہ نمرود بیٹھتا ہے، تو پھر اسلام کو غلبہ نہیں ملتا۔ کتنی محنتیں ہو رہی ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، چینل بن چکے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت تو مل رہی ہے، لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ جتنے مرضی بیان ہو جائیں، جتنے مرضی تقریریں ہو جائیں، جتنے مرضی خطیب میدان میں نکل آئیں، جب تک طالبان جیسا کام نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا۔ جب دین تخت پہ آتا ہے تو پھر پورے ملک میں اسلام نظر آتا ہے، پھر گھر گھر میں اسلام نظر آتا ہے، پھر گلی میں اسلام نظر آتا ہے، پھر ماں بھی محفوظ ہوتی ہے، پھر بیٹی بھی محفوظ ہوتی ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ مینار پاکستان میں ایک مسلمان بیٹی کی عزت کو اچھالنے والے 400 لوگ جمع ہو جائیں، پھر یہ نہیں ہوتا۔ جب اسلام کا نفاذ ہوتا ہے، روئے زمین پہ مسلمان بیٹی پورے ملک کا چکر لگا لے، اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ طالبان کی 7 سالہ زندگی اور 7 سالہ دور سابقہ آج سے 20 سال پہلے گواہ ہے، جب انہوں نے اس ملک پر اسلام کو نافذ کیا تھا اور کس طرح اس ملک میں امن نافذ کر کے دکھایا تھا۔ آج بھی انہوں نے فتح مکہ کی یاد تازہ کی، جب انہوں نے کابل فتح کیا، افغانستان فتح کیا، انہوں نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جو اعلان میرے نبی نے فتح مکہ پہ کیا تھا کہ آج کے دن میں سب کو معاف کرتا ہوں، طالبان نے بھی یہی اعلان کیا، آج ہم سب کو معاف کرتے ہیں۔ جبکہ انتقام لے سکتے تھے، لٹکا سکتے تھے، اڑا سکتے تھے، گرفتار کر سکتے تھے کہ جنہوں نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے، لیکن ان کے سامنے رسول اللہ کی سیرت تھی، ان کے سامنے رسول اللہ کی زندگی تھی۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کے ماننے والے، یہ ہے اصل محمد الرسول اللہ کے سپاہی، یہ ہے اصل محمد الرسول اللہ کے عاشق۔ انہوں نے کہا جب میرے نبی نے فتح مکہ پہ اپنے دشمنوں کے لیے معافی کا اعلان کیا، آج ہم اپنے نبی کی اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے تمام لوگوں کو معافی کا اعلان دیتے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے
عبادات کے ساتھ ساتھ اس بات کی محنت کرنی ہے، فکر کرنی ہے، سوچنا ہے کہ کس طرح اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب آ جائے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی ہمت کرنے کی، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے ملک میں بھی ایسا نظام نافذ فرما دے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی پورا کا پورا اس نظام اسلامی بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share.